محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کا جو پہلا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ what is the history behind باغ فدق? Why is what Dr. Asif Jalali said so wrong that so many people are angry at him? And what is the correct understanding in this matter? What is the correct understanding in this matter related to باغ فدق? تو سب سے پہلے تو ہم باغ فدق کا جو معاملہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ پر انشاءاللہ کچھ دیر ہم بات کریں گے. اس کے بعد ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جو بیان کیا جس کی وجہ سے اتنا سارا اپرور ہوا ہے امت میں، خصوصاً ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کے بیچ، اس کی طرف انشاءاللہ تعالی اپنی ٹوٹی پوٹی حیثیت سے ہم کچھ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے حضور پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا فانی سے وفات پردہ فرمانے کے بعد خلافت کا معاملہ اٹھا، اور بالاتفاق اس وقت تھوڑا سا کمپلیکیشن ہوا تھا، لیکن بعد میں بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول مانا گیا. وہ امیر المؤمنین بنے، خلیفہ رسول بنے، اور آپ نے مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، آپ نے اس کو سنبھال لیا. اب بعد میں حضرت ستنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام حضور پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا حسنین کریمین کی والد ماجدہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ نساء العالمین، جنتی عورتوں کی سردارن حضرت بطول رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے خیال میں یہ بات آئی کہ جس طرح انتقال پر، جو کہ قرآن شریف کا بھی حکم ہے کہ والدین کی میراث کے حقدار اولاد ہوتی ہے، تو اسی نیت سے، اسی قصد سے آپ نے ارادہ کیا کہ وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اس دنیا فانی میں جو آپ کو مال غنیمت اور مال فے سے جو مال ملا تھا، کیونکہ آپ کی کوئی بھائی اور نہ کوئی بہن اب اس دنیا میں باقی تھے، تو وہ واحد حقدار تھی. تو آپ نے اس ارادے سے حضرت سیدنا ابو بکر کی طرف روانہ کیا. اب روایت میں ہے بی بی ستنا عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات کو بھی روایت کرتی ہیں کہ بعض میں یہ ہے کہ خود بی بی فاطمہ وہاں پہنچی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. بعض میں ہے کہ آپ نے وہاں تک رسالہ پہنچایا، لیٹر پہنچایا. الغرض اس کو ہم بریف کرتے ہوئے یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں سے بات یہ آگے بڑھی کہ آپ جب وہاں پر جب یہ بات پہنچی حضرت ابو بکر کے پاس، تو آپ نے اس مال غنیمت کو جس میں باغ فدق کا بھی جو حصہ تھا، باغ فدق دراصل ایک پیس آف لینڈ تھا، کھجور کے درخت تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں جو آپ کو بنو نذیر سے جو مال فے حاصل ہوا تھا، اس میں آپ کا حصہ جو خمس تھا، ففتھ آف دا ففتھ، جو اللہ اس کے رسول اور رسول کے اقربا کے لیے مختص تھا، وہ آپ کو ملا تھا، جس میں سے آپ اپنے قرابت داروں میں تقسیم کیا کرتے تھے، اور جو بچ جاتا پھر وہ غریبوں میں تقسیم کرتے. تو جب آپ حضرت ابو بکر کے سامنے یہ بات رکھی گئی
تو انہوں نے مختصر طور پہ اس بات کا انکار کیا. لیکن اب یہاں سے کنفیوژن اور کمپلیکیشنز اور روایات میں اور انٹرپریٹیشن میں ڈفرینسز پیدا ہوتی ہیں. اہل سنت والجماعت کے پاس بات بڑی سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جب جب حضرت ابوبکر کے ساتھ کہا تو حضرت ابوبکر نے صحابہ سے بھی یہ بات ویریفائی فرمائی اور حضرت علی سے بھی یہ بات ویریفائی فرمائی کہ کیا آپ لوگوں نے یہ بات نہیں سنی کہ سرکار نے فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سرکار سے اس بات کو سنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم جو انبیاء ہیں، نحن لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم وراثت نہیں چھوڑتے. ہم جو ہے جو ان کی مال و متاع ہے وہ اپنی اولاد کی طرف وہ نہیں بھیجتے. جو بھی ہم چھوڑتے ہیں، جو بچ جاتا ہے ہمارے جانے کے بعد، جو ان کی ملکیت تھی ان کے حیات میں، وہ صدقہ کر دی جاتی ہے. اور یہ بات بالکل کلیئر تھی. اب اس میں ضمن میں آپ کو ایک اور بات سمجھا دوں کہ آخر وجہ کیا ہے اس بات کی. اور اس بات کی تصدیق خود مولا علی نے بھی کی اور دوسرے صحابہ نے بھی کی، جلیل القدر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، کہ انبیاء کرام وراثت نہیں چھوڑتے. ان کا جو بھی مال متاع ملکیت تھی ان کی حیات طیبہ کے بعد، وصال فرمانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، وہ امت کا حق بن جاتی ہے اور وہ صدقہ کر دی جاتی ہے. اور جو پراپرٹیز ان کی ہیں اس میں سے ہی جو ملتا تھا خمس کا حصہ، وہ ان کو ان کی اولاد اسی میں سے وہ لے گی. اب یہاں پر بات یہ ہوتی ہے کہ ایسا تو اس کی لاجک بھی تو کچھ ہونی چاہیے. تو علماء نے اس کی دو باتیں بتائیں. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں میں یہ شبہات نہ پیدا ہو جائیں کہ نبی انبیاء علیہم السلام جنگ و جدال کر کے یا جو بھی مال غنیمت یا جو مال ملتا ہے، کہیں ایسا لوگوں میں گمان نہ آ جائے کہ یہ اپنی اولاد کے لیے جمع کر رہے ہیں، کہ اس میں ایک دنیا کا غرض ہے، مال دولت سونا جوہرات زمین جمع کرنے کا. اللہ کے رسول دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجے گئے. اللہ کے رسول تو اللہ کی ہدایات آپ تک پہنچانے کے لیے لے کے گئے، اور ایسے لوگوں کا انتخاب اس میں ہے جو اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہیں، اور ان میں سب سے محبوب سرکار پاک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو سرکار کا دنیا میں تشریف لانے کا منشا یہ نہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو مال و متاع جمع کر کے دے کے جائیں، بلکہ سرکار کی آل تو رہبری کی نشانی ہے، ہدایت کی نشانی ہے، وہ حقانیت کی نشانی ہے، اور ان کی وراثت سرکار کا دین ہی ہے. تو ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ لوگوں میں یہ شبہات نہ پیدا ہو جائے کہ دیکھو سرکار نے اپنی اولاد کے لیے کتنی بڑی زمین اور کتنا بڑا مال و متاع جمع کر کے دے دیا. تو اس بات کی اس میں وضاحت کی گئی. سمجھے؟ تو یہ پتا چلا کہ یہاں پر اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے جس کی وجہ سے اس بات سے روکا گیا. تو پھر اس کے بعد اب اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان تک غالباً یہ روایت نہیں پہنچی تھی، کیونکہ ایسے کئی بات ہیں کہ بعض احادیث بعض صحابہ سے ملتی ہیں اور دوسرے صحابہ اگر اس وقت موجود نہ تھے ہوں تو ان کو وہ بات نہیں پتہ چلتی. بعد میں جب وہ آپس میں ملاقات کریں اور وہ روایت سرکار کی وہ پیش کریں تو ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ایسی کئی باتیں ہیں. تو ویسے ہی اس میں کوئی پریشانی نہیں کہ بی بی سرکار نے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو اس بات کی خبر نہیں تھی ہوگی، اطلاع نہیں تھی ہوگی، لیکن یقیناً سرکار نے فاطمہ کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی، صحابہ نے بھی تصدیق کی، تو آپ نے سکوت اختیار کر لیا. اس کے بعد اس معاملے میں حضرت ابو بکر سے بات نہیں کی. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بخاری شریف اور مسلم شریف میں اس کے آگے یہ بھی ہے کہ آپ ناراض رہیں، اور آپ نے تا حیات جو آپ نے سرکار کے وصال کے بعد تقریباً 6 مہینہ آپ اس دنیا میں فانی میں رہی، اس کے بعد آپ بھی وصال فرما گئی.
جب تک کہ آپ سے بات نہیں کی. اب یہاں پر اس بات کو شیعہ حضرات جو اہل تشیع کے ہمارے بھائی ہیں انہوں نے اس بات کو ذرا ایک بڑا ایشو اس کو بنا دیا. وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر وہ جو حدیث تھی نحنو لا نورث ما ترکنا صدقہ، جس کو پڑھیں گے بھی اسی طریقے سے نحنو لا نورث، ہم وراثت نہیں چھوڑتے، جو بھی ہم نے جو ہمارا ترکہ ہے ما ترکنا صدقہ، یا پھر ما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، وہ امت کا حصہ ہے. لیکن اب یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی بعض عناصر نے شر پسند عناصر نے اس حدیث کو اس طریقے سے بیان کیا کہ جب بی بی فاطمہ کا مطالبہ آیا کہ یہ جو میرا حق ہے جو میں سمجھتی ہوں، انہوں نے ایسا سوچا کہ یہ میرا حق ہے تو یہ مجھے دے دیا جائے، تو انہوں نے کہا لا، بجائے لا نورس کو ساتھ پڑھنے کے انہوں نے پہلے نفی میں جواب دی، لا نورس ما ترکنا صدقہ. تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا کہ انہوں نے یعنی سختی کے ساتھ منع کر دیا، نہیں دیں گے، جو بھی ہے وہ ہم تقسیم کریں گے. جبکہ بعد میں جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابو بکر، اور یہ بات بحقی میں اور دوسری روایت میں دوسری کتب میں بھی آتی ہے کہ دراصل حضرت ابو بکر واپس گئے جب ان کو اطلاع ملی کہ سرکار نہیں ناراض ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، گھر پر دستک دیتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دروازہ کھولتے ہیں، آپ اجازت طلب کرتے ہیں، تو حضرت علی جا کر بی بی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں ان کو اذن دوں، میں ان کو اجازت دوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے ہیں، تو بی بی فاطمہ پوچھتی ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو پھر حضرت علی نے مشورہ دیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے ان کو اجازت ان کو دے دیجئے تاکہ آپ ان کی بات سن لیں. یہاں تک کہ آپ اجازت دیتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور روایت میں ایسے ان کے کلمات الفاظ بتائے گئے ہیں کہ میں نے میری ساری کمائی سب وقف ہے اللہ کے لیے، اللہ کے حبیب اللہ کے رسول کے لیے، اور تم اے اہل بیت تمہارے لیے. میری ساری زندگی کی کمائی، میرا سارو مال و متاع سب کا سب تمہارے لیے. میں نے اگر یہ اس چیز سے انکار کیا تو صرف کیونکہ آپ کے بابا جان سے میں نے سنا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے میں نے یہ بات سنی تھی اپنے کانوں میں کہ انہوں نے فرمایا تھے کہ نبی وراثت نہیں چھوڑتے. تو آگے چل کر پھر بات یہاں تک کے الفاظ ہیں کہ حتی رضیتا، یہاں انہوں نے اتنا منایا بی بی فاطمہ کو یہاں تک کہ آپ راضی ہو گئے. یہ روایت عام طور پر آتی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے آج کل جو فتنہ چل رہا ہے یہاں پہ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ ایک تو جو اس فتنے کے اوریجن ہیں، اور دوسرا جواب میں جو اہل سنت والجماعت میں جو دوسری ایکسٹریم آ گئی ہے ان کی طرف سے بھی یہ جو آگ کو اس فتنے کو جس طرح ٹیکل کرنا ہے ویسا نہ کر کے اس کو اور اس فتنے کو اور اس کو بڑا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر العیاذ باللہ بی بی فاطمہ زہرا کو ایک مظلومہ، ایک کمزور اور دنیا پرست دکھا رہا کہ آپ زمین کے ایک چھوٹے سے حصے کے لیے آپ صحابی رسول سے ناراض ہیں، اور آپ عورتوں کی سردارن کا آپ کو مقام ملا ہے، آپ کو وہ رتبہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خلوت میں نہیں بلکہ تمام دنیا کے سامنے ظاہر فرما دیا کہ بی بی فاطمہ کا کیسا بلند مقام ہے. آپ کے بارے میں ایسی روایتیں، ایسے مقام، ایسی بلندی کی باتیں ہیں، اس کے بعد آپ کا کیریکٹر کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک عام عورتوں کی طرح دنیا کی غرض کی خاطر میں وہ ناراض ہے، جبکہ سرکار کی تعلیم یہ ہے کہ دیکھو تم
جب کسی سے محبت رکھو تو اللہ کے واسطے رکھو، جب تم کسی سے دشمنی رکھو تو اللہ کے واسطے رکھو. تمہاری دوستی اور تمہاری دشمنی لوجہ اللہ تعالی ہے. ویسے رسول کی صاحبزادی آپ کے جسم کا حصہ، ان کے بارے میں ایسا کیریکٹر پیش کیا جا رہا جو ان کے شان ہرگز نہیں ہے. اور دوسری جگہ پر خلیفہ رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو سرکار کے یار غار ہیں، جو صحابہ اولین میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، جن کو جنت کی بشارت کی گئی ہے، ان کو ظالم بتایا جا رہا، ان کو غاصب بتایا جا رہا. یہ بڑے افسوس اور تکلیف کی بات ہے. اور یہ فتنہ نہ صرف جلالی صاحب نے کیا ہے، بلکہ اس فتنے کو آگ لگانے میں اور جو ان کے خلاف بیان کر رہے ہیں تشدد کے ساتھ، بجائے حلم اور حکمت اور علم کے ساتھ جواب دینے کے اور مسئلے کی وضاحت کرنے کے، اس کو آگ اور جو بڑھ کر لگا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مولائی کہہ رہے ہیں. مولائی کہہ کر اہل بیت کے نام اور وقار کو دراصل وہ اپنے جذبات کی ذریعے سے وہ اور پست کر رہے ہیں. جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو جب یہ بات کی اطلاع ملی، اور یہی شان ہے مومنوں کی کہ جب ان کو صحیح بات معلوم ہو جاتی ہے تو وہ حق کو اپنا لیتے ہیں. ہمارے دین میں یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ ہمیں جب حق مل جائے تو ظاہر فرما دے اور ہمیں حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب باطل برائی ظاہر ہو جائے مولا تو ہمیں باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. سرکارنی کونین سیدہ کونین کے بارے میں ایسا غلط امپریشن بتایا جا رہا کہ آپ کی ناراضگی، قربان جائیں ہمارے علماء پر، بڑی پیاری بات فرمائی. کہا دیکھو یہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ ناراض ہو گئی اور تا حیات حضرت ابو بکر صدیق سے آپ نے بات نہیں فرمائی، حضرت ابو بکر سے آپ نے ملاقات نہیں فرمائی، ناراض تھی. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا غرض بی بی فاطمہ زہرا کو، حضرت ابو بکر تو محرم نہ تھے، ان کے سارے معاملات، ساری حاجتیں پوری کرنے کے لیے ان کے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ساتھ ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے کسی غیر محرم سے ملنے یا بات کرنے کی؟ یہ سید کائنات کا معاملہ ہے، یہ بی بی فاطمہ کا معاملہ ہے. آپ کو کسی اور سے، کسی غیر مرد سے ملنے کی حاجت ہی کیا کیسی ہوگی؟ اور یہ سوال کرنا غیر موضوع ہے. سبحان اللہ. تو بتا دی گئی کہ یہ دیکھو کانٹیکس کچھ اور ہو، لیکن اس کانٹیکس کو دور سے جب دیکھ کر الگ الگ قسم کے انٹرپریٹیشنز اپنے اپنے مواقف کو بیان کرنے کے لیے جو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ دراصل دھوکہ زنی ہے. بی بی فاطمہ کے ناراض ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. جو روایت میں آتی ہے اس پر سوال کیا گیا ہے. در حقیقت اہل سنت کا جو معتدل موقف ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ میں کوئی بیر نہیں تھا، اہل بیت اور صحابہ میں کوئی رنجشیں نہیں تھی. ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت معصوم تھے تو پھر ہمارا یہ عقیدہ غلط ہوگا. معصوم عن الخطا یہ انبیاء اور ملائکہ کی ذات ہے. ہاں آیت تطہیر کی روشنی میں اہل بیت اطہار وہ ان کے بارے میں محفوظ عن الخطا کا مفہوم بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو کسی بھی خطا سے بھی محفوظ رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے. معذرت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، آپ کے اصحاب میں، اہل بیت اطہار میں یہ جو رفٹ جو کہ نہیں ہے اس کو کریٹ کر کے، پیدا کر کے اس کے اوپر اپنے عقائد کا فاؤنڈیشن جو ڈالا جا رہا ہے، یہ امت میں انتشار کا سبب بن رہا.
اور آج حال یہ ہو گیا کہ ہم جو اہل سنت و جماعت کے داعی ہیں، نام لیوا ہیں، پیروکار ہیں، ہم آپس میں ایک غلط فہمی، غلط بیانی کی وجہ سے انتشار کا شکار بن رہے ہیں اور بیرون کی سازشوں کا شکار بن رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ سے جب بات ہوئی، معاملہ رفع دفع ہوا، اس کے بعد آپ کو کوئی سروکار نہیں تھا کسی اور سے ملاقات یا ملنے کا۔ آپ سید کائنات ہیں، آپ مرکز و محور ہیں مسلمانوں کا، کوئی ان کو حاجت نہیں کسی اور کے پاس جانے کی یا ان سے ملاقات کرنے کی یا بات چیت کرنے کی۔ یہ ہماری ماں ہے، یہ ام السادات ہے، کیا غرض ان کو کسی سے ملنے کی؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناراض تھی، یہاں تک کہ خود حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم بعد میں آپ کے وفات کے بعد، کیونکہ آپ بی بی فاطمہ کے ساتھ ان کی خدمت بھی لگے ہوئے تھے، کیونکہ آپ سرکار کی وصال کے غم میں شدید علیل ہو گئی تھی، یہاں تک کہ آپ انتقال فرما گئی۔ اس کے بعد پھر آپ نے جا کر حضرت ابو بکر سے بات کی، ان کو بلایا، خلوت میں ان کی میٹنگ ہوئی، اور وہاں پر انہوں نے جو بھی گلا تھا، اور گلا کیا تھا؟ گلا صرف اتنا تھا کہ میں سرکار کی وفات کے بعد سرکار کی خدمت میں تجہیز تدفین میں مصروف تھا، اور آپ نے اہل بیت کا جو حق تھا کہ خلافت کے معاملے میں ہم سے بھی مشورہ لیا جائے، آپ نے اس سے محروم رکھا اہل بیت کو، اور اتنا بڑا فیصلہ ہمارے بغیر کر دیا۔ اور یقین حضرت علی کا بڑا مقام تھا، صحابہ ان کی طرف دیکھتے تھے کہ حضرت علی کیا فیصلہ کریں گے تاکہ وہ بھی اس فیصلے پہ رہے۔ یہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ مسلمانوں کا مسئلہ تھا۔ جلیل القدر صحابہ ناراض تھے اس وقت ابتدا میں، لیکن جب یہ معاملہ رفع دفع ہوا، حضرت علی نے کہا کہ اب ہم ظہر میں دوسرے دن آپ سے ملاقات کریں گے، اور عوام الناس میں سارے صحابہ کے درمیان سب کے سامنے علی الاعلان میں آپ کے ہاتھ میں بیعت دوں گا، اور آپ نے بیعت دیا، ان کو اپنا خلیفہ مانا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کا رویہ تو یہ تھا، لیکن اس سے کسی کا مقام بڑھانا، کسی کا مقام گھٹانا نہیں ہے۔ اہل بیت کا مقام اپنی جگہ بہت بلند ہے اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کا مقام گھٹایا جائے۔ اور قطعی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس میں ہم کوئی غلطی کا پہلو نہیں دیکھتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم حضرت ستنا فاطمہ زہرا کو اگر صحیح ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو بائی ڈیفالٹ آٹومیٹکلی حضرت ابو بکر غلط ثابت ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور یہی لاجک لے کے آئے ہیں آصف جلالی صاحب۔ اب ان کی باتوں سے دو باتیں میں نے لی ہیں۔ ایک بات تو یہ جو میں آپ سے ابھی عرض کر رہا کہ شیعہ کے دفاع میں، شیعہ کے خلاف، شیعہ جو حضرت ابو بکر کے خلاف بول رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر کی دفاع میں شیعہ کے خلاف انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کہنا ضروری تھا، یا جو بھی ان کے الفاظ ہیں کہ بی بی فاطمہ سے العیاذ باللہ جو ان کے الفاظ ہیں کہ جس وقت بی بی فاطمہ نے حضرت ابو بکر سے مطالبہ کیا اس وقت وہ خطا پر تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، العیاذ باللہ۔ تو یہ ان کا کہنا ہے کہ میں نے یہ اس لیے مجھے یہ کہنا پڑا، اگر یہ میں نہ کہتا تو حضرت ابو بکر غلط ثابت ہوتے۔ کیسے ثابت ہوتے؟ بی بی فاطمہ کا پوچھنا نہ یہ غلط تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواباً اس بات کو سمجھاتے ہوئے، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہوئے انکار کرنا یہ بھی صحیح تھا۔ اس میں یہ لاجک کہاں سے آ گئی کہ اگر تم حضرت ابو بکر کو صحیح مانو گے تو بی بی فاطمہ غلط ہو جائیں گی، یا بی بی فاطمہ کو اگر تم صحیح مانو گے تو حضرت ابو بکر غلط ثابت ہو جائیں گے؟ یہ لاجک ہی سرے سے خراب۔ یہ کہاں سے لاجک مل گئی کہ اگر میں کسی چیز کو سفید نہیں ثابت کرتا ہوں تو پھر وہ خود بخود بلیک سمجھ جائیں اس کو؟ یعنی کسی چیز کی نفی کرنے سے بائی ڈیفالٹ دوسری چیز اس کا اپوزٹ کیسے بن جائے گی؟ تو بہرحال یہ لاجک ہی بے بنیاد لگ رہی، اور یہ ان کی پرسنل لاجک ہے، اس میں علمی بنیاد کوئی نہیں بظاہر طور۔ دوسری بات، خطا پر تھی، یہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے یہ بڑے
غم اور غصے اور تکلیف کی بات ہے کہ سرکار نے سید کائنات کی شان میں اتنی سخت انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور یہ یقیناً قابل مذمت اور ناقابل قبول ہے، اور ان کو اس بات سے رجوع کرنی چاہیے کہ بی بی فاطمہ کا یہ پوچھنا یہ قطعی خطا نہیں تھا. بھائی اگر ویسا رہے تو پھر کسی کا کسی بھی سے کوئی بات پوچھنا یہ تو خطا پر مبنی ہو جائے گی، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. کیسے اگر کوئی ایک شخص کسی شخص سے کچھ پوچھتا ہے تو پوچھنا خطا ہو گیا. کسی بھی معاملے میں کسی بات کو دریافت کرنا یا طلب کرنا، اس کا خطا ہونا ثابت ہی نہیں ہوتا. اور انہوں نے ایک مسئلہ چھیڑا کہ امکان خطا، کہ ہم اہل بیت کو، یہاں پر آپ توجہ فرمائیے کہ اہل بیت کو ہم معصوم نہیں مانتے. یہ جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پاس معصوم عن الخطا، انوسنٹ، کمپلیٹلی پیور، وہ جو ہے انبیاء کی ذات ہے. اہل بیت اطہار کو ہم معصوم نہیں مانتے، لیکن آیت تطہیر کی روشنی میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ اہل بیت سے رجس کو، برائی کو دور کر دے گا، بھگا دے گا، تو اس کی روشنی میں شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اہل بیت اور ائمہ اثنا عشر یہ بھی معصوم ہیں. ہمارے پاس یہ ہے کہ اس آیت کی روشنی میں وہ محفوظ عن الخطا ہیں. they are protected from all kinds of sins or errors in judgments, if you will. تو اس پر ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں معظم علماء کہ امکان خطا ہو سکتی ہے، the possibility کہ وہ کوئی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن غلطی وہ نہیں کرتے. اب اس میں جو ریشنل لے کے آیا ہے آصف جلالی صاحب نے، وہ یہ کہ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے دیوبندیوں کا جواب دیتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی گمراہ عقیدے کو ظاہر کرتے ہوئے جو بتایا دیوبندیوں نے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں، امکان کذب کا کانسیپٹ، اس کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کے لیے امکان کذب مطلب وقوع کذب کے معنی میں آ جائے گا. امکان مطلب پاسبلٹی، وقوع مطلب ایکچولی ہیپننگ. تو آپ اگر یہ بولتے ہیں العیاذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے امکان کذب ہے، مطلب اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، ہم یہ بولیں گے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو انہوں نے اعلی حضرت کی اس دلیل کو استعمال کیا کہ اگر آپ امکان کذب بولیں گے تو مطلب یہ ہے کہ وہ وقوع بھی ہو جائے گا، یعنی پاسبلٹی بولنا مطلب، لیکن وہاں پر اللہ کی ذات کا معاملہ ہے. اللہ کی ذات وہ قدیم ہے، اس کے لیے کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. جو بھی اللہ کی صفت ہے وہ ہے، امکان کا کوئی چانس نہیں ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کریں گے، اور وہ مسئلہ اور ہے، پھر کبھی اس پہ ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ ان کا جو برا عقیدہ ہے امکان کذب کے بارے میں، کہ استغفر اللہ ویسا اگر بولیں گے امکان کذب تو پھر قرآن میں بھی جو ہے ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے نا، کیا اس میں بھی جھوٹ ہے العیاذ باللہ. تو یہ ایک بڑا فتنہ ہے جس کا سنیوں نے بڑا بھرپور طریقے سے رد کیا، اور اس عقیدے کی بنیاد پر اور دوسرے ان کے عقائد پر جو ہے سوال نشان کیا، اور ان کے اوپر جو ہے ان کو بدعقیدہ اور گمراہ جو قرار دیا گیا، ان میں سے یہ ایک وجہ بنتی ہے. بہرحال تو اعلیٰ حضرت نے کہا امکان کذب مطلب وقوع، اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے، یہ امتناع میں آتی ہے، یہ امپاسبلٹیز میں آتی ہیں. یہ صفت اللہ تعالیٰ کے قدرت، اس کی شان کے لائق نہیں. بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے. تو موصوف نے کیا کیا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے امکان کذب کا، انہوں نے کہا امکان مطلب ایکچوئل ہیپننگ. دیر فور اگر آپ بی بی فاطمہ اہل بیت کے لیے امکان خطا، پاسبلٹی آف ایرر اگر سمجھتے ہیں تو مطلب ہے کہ وہ وقوع خطا ہے، کہ ایکچولی ہیپننگ. لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ وہ ذات پاک کا معاملہ ہے، اس کی صفت ذاتی ہے، وہ قدیم ہے، اور یہ ہمارا وجود، ساری مخلوق کا وجود حادث ہے.
ہماری صفت اپنی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ کی بخشی ہوئی ہے، تو ہماری ہر چیز پاسبل ہے، ہمارے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز واجب ہے، اس کا وجود واجب ہے، نیسیسری ہے ایگزسٹنس اللہ تعالیٰ کا. ہمارا ایگزسٹنس پاسبل ہے، اللہ چاہے تو ہمیں پیدا فرمائے، نہ چاہے تو نہ پیدا فرمائے. آپ میرے ساتھ بات سمجھ رہے میری؟ تو یہاں تک بات سمجھ جائیے کہ جب بی بی فاطمہ کے بارے میں انہوں نے یہ لاجک لے کے آئی کہ امکان خطا مطلب وقوع خطا، یہ سرے سے بات ان کی لاجک غلط ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ میں خطا ہے ان صاحب کی، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں. سمجھے؟ تو امکان خطا مطلب بات صرف امکان تک ہی رہے گی، وقوع تک نہیں پہنچے گی. وقوع مطلب واو کا سپیلنگ واو قاف واو عین، تو وقوع تک پہنچے گی، ایکچوالٹی تک نہیں پہنچے گی بندوں کے لیے. اللہ کے لیے امکان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جو بھی ہے. سمجھا؟ اور بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے پاسبلٹی کا کانسیپٹ ہے. تو آپ جو ہے جس طرح اللہ کو امکان اور وقوع کو ایک بتاتے، بندوں کے لیے امکان الگ ہے، پاسبلٹی الگ ہے، اور ایکچولی ہیپننگ الگ ہے. بھئی اگر ایسا نہ ہوتا تو سرکار کیوں فرماتے کہ ہمارے دین میں یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کو ثواب، اور اگر کوئی بعد میں وہ نیکی نہیں کرتا ہے تب بھی اس کو ارادے کا ثواب مل جائے گا. اور جب ارادہ کر کے نیکی کا کام کرتا ہے تو پھر اس کو اس کا ثواب. ویسے ہی اگر کوئی برائی کی نیت کرتا ہے، گناہ کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اس کو گناہ نہیں ہے. لیکن جب وہ گناہ کا ارادہ کرے العیاذ باللہ، اس کے بعد وہ گناہ سرزد کر دے تو پھر اس کا عذاب ہے، پنشمنٹ. اللہ اکبر. اور خود اپنے بیان میں وہ جو 7 منٹس کا جو انہوں نے ڈیٹیل بیان بھیجا ہے، اس میں آپ دیکھیے ابتدا آغاز کرتے ہیں کہ سادات ہم سے ناراض ہوتے ہیں. بھائی تم جب جانتے ہو کہ یہ بات سادات اجتماعی طور پر ان کے لیے تکلیف دہ ہیں، تو مطلب یہ کہ تم کو یہ اندازہ ہے کہ میں یہ کہنے والا ہوں یہ تکلیف دہ بات ہے، تو جان بوجھ کر آپ تکلیف دے رہے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ بظاہر جو دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کولیٹرل ڈیمیج آپ بی بی فاطمہ کو بنا رہے ہیں العیاذ باللہ. یہ کون سی منطق ہو گئی؟ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، پس پردہ ماؤں بہنوں، میرا مقصد اس طویل گفتگو یہی تھا کہ پہلے ہم اس سارے مسئلے کو سمجھ جائیں. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو بنا. معاملہ بہت سمپل تھا. آپ نے دریافت فرمایا تھا اس زمین کے لیے، اپنے حق کے لیے. آپ نے سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، آپ کو جب اطلاع ملی آپ نے اس کو قبول کر لیا. اب یہاں آگے اب اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ پھر حضرت ابو بکر نے وعدہ فرمایا کہ جس طرح سرکار نے اپنے زمانے میں اس باغ سے، اس جگہ سے، اس کا جو پھل میوہ جو ملتا تھا، کھجور، جو بھی اس کا جو فروٹس ملتے تھے، یہ اہل بیت میں رسول اللہ کے قرابت دار میں جس طرح رسول اللہ تقسیم کیا کرتے تھے، یہ میرا وعدہ ہے میں بھی اسی طرح تقسیم کروں گا. اور آپ نے ویسے ہی تقسیم فرمایا، اور اس بات پر بی بی فاطمہ راضی رہی. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، آپ نے اسی طرح باغ فدق سے اس کا جو پھل تھا، جو کھجور وغیرہ تھے، وہ اہل بیت میں اسی طرح تقسیم کرتے تھے جس طرح حضرت ابو بکر ان سے پہلے سرکار پرنور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمایا کرتے تھے. ویسے ہی حضرت سیدنا عثمان اور ویسے ہی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تقسیم فرمایا کرتے تھے، حضرت سیدنا حسن تک. پھر بعد میں حضرت عمر بن عبد العزیز، جن کو بھی خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، بڑے نیک وہ خلیفہ رہے، وہ واحد اموی خلیفہ ہیں جن کو اپنے پرائے سب تعظیم سے دیکھتے ہیں. انہوں نے پھر اس کو اس میں کا جو فائدہ تھا وہ اہل بیت میں اس کو تقسیم کرنا شروع کیا کہ وہ ان کے ساتھ ان کا حق تھا. اب روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے وہ باغ دے دیا تھا، اس میں اختلاف ہے، لیکن پھر ان کے وفات کے بعد واپس سے وہ اس کی اتھارٹی لے لی گئی. تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ مسئلہ ایسا تھا. لیکن اس میں انہوں نے غیر ضروری بی بی فاطمہ کو غلط ثابت کرنا کی کوشش کی تاکہ
وہ حضرت ابو بکر کی پچ کریں، یہ ناقابل قبول ہے، اور یہ بالکل ہماری عقیدے اور فہم اور تاریخ کے حقائق کے برخلاف ہے۔ اور یہ بھی بات جان لیجئے کہ سارے سادات کرام، سارے علماء اعظام، مفتیان کرام، خصوصاً کیونکہ پاکستان میں ہیں، وہاں پر یعنی میجورٹی علماء اس بات کے خلاف ہیں۔ اور دیکھیے، جب اجتماعی طور پر اس بات کو یاد رکھیے، سادات کرام، علماء کرام جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو پھر سرکار پرنور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بعد ان دو چیزوں کو جو بڑی مشکل ہوں گی سنبھال کے رکھنا، اور یہی تمہیں حق پہنچائیں گی، اور وہ کتاب اللہ اور عترتی اہل بیتی ہے۔ کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ اس کا مفہوم یہی ہوگا کہ اگر تمہیں حق پر رہنا ہے تو تمہیں تلاش کرنا ہوگا کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن میں قرآن پاک اور سرکار کی اطرت سما ہے۔ جب یہ دو ایک ساتھ مل جائیں تو پھر یاد رکھو حق اسی راستے پر ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ سارے علماء سادات کرام میں جو علماء مشائخ ہیں اور پھر دیگر مفتیان کرام اور علماء ربانیین جو ہیں، یہ سب ایک جٹ ہو کر ان کی تردید کر رہے ہیں اور ان کو رجوع کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ موصوف اپنی موقف سے ہٹ نہیں رہے اور ہٹ دھرمی کے شکار ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اب اختتام پر میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں گا۔ اپنے بھائیوں سے جو اس پر ان کو گالی گفتار کر رہے ہیں اور اس میں بی بی فاطمہ کو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باتوں باتوں میں حضرت ابو بکر کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے چھین لیا، حق لے لیا، یاد رکھیں یہ بدعقیدگی کی نشانی ہوگی۔ ہمیں اپنے عقیدے پر ایک چٹان کی طرح مضبوط رہنا ہوگا، چاہے آندھی کسی رخ سے بھی آئے، دہنی جانب سے آئے تو ہمیں بائیں طرف جھکنا نہیں ہے، اور اگر بائیں جانب سے آتی ہے تو داہنی طرف ہمیں جھکنا نہیں ہے، بلکہ اپنے موقف پر، اپنے عقیدے پر چٹان کی طرح رہنا ہوگا، اعتدال انصاف کے ساتھ رہنا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ صحابہ سب اعتدال پر ہیں، عادل ہیں۔ سرکار کی روایت کرنے میں اصحابی سب، سرکار فرماتے ہیں کہ سب عدول ہیں، سب عدل کرتے ہیں، کوئی صحابی رسول اللہ کا نام لے کر ان کی روایت غلط بیانی نہیں کریں گے۔ سرکار نے فرمایا، جب حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میرے سرکار نے یہ بات فرمائی ہے کہ دیکھو ہم وراثت نہیں دیتے ہیں، اور ہماری جو ترکہ ہے وہ امت میں تقسیم ہوگا، وہ صدقہ ہوگا، تو سرکار سیدنا ابو بکر نے یہ بات جھوٹ نہیں کہی، اور اس کی تصدیق خود سرکار نے فرمائے کہ میرے صحابہ عدول ہیں، میرے صحابہ انصاف پسند ہیں جب وہ میری روایت آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور یقیناً اسی بات کو جانتے ہوئے سیدنا فاطمہ زہرا ہماری ماں نے اس بات کو تسلیم کیا، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ جو ہے اس بات پر راضی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے اور فتین سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رکھے اور ہدایت یافتہ لوگوں کی زمرے میں رکھے اور ان کی صحبت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شر پسند عناصر سے ہمیں محفوظ رکھیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں، ہمیں دین و دنیا کی نعمتوں سرفراز و معلومات فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب جو باتیں کی گئی ہیں اس پر آپ کو اوپن فورم ہے، جن کو جو بھی سوال وغیرہ کرنی ہے آپ بلا جھجک فرمائیں۔ یہ اسلامک ہسٹری ضرور ہے، اور اچانک یہ اس لیے ٹاپک آئی کیونکہ پاکستان کے ایک مشہور عالم دین ہیں، اور یقیناً ان کے بہت علمی کام ہیں، تھوڑے سے تشدد پسند ہیں کئی معاملات میں، اس لیے ویسے ہی ان کا تھوڑا نام ذرا مشکل ہے، ان کا پوزیشن بعض باتوں پر۔ بہرحال انہوں نے اپنے بیان میں بظاہر شیعہ کے جواب میں، کیونکہ شیعہ یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ خلیفہ نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خلافت چھین لی کیونکہ حضرت علی حقدار تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کئی وہ لوگ کے دلائل ہیں، دلائل میں سے ایک دلیل انہوں نے یہ لے کے آئی جو آصف جلالی صاحب نے اپنے بیان میں ذکر کیا، اور انہوں نے اس کو وضاحت یہ فرمائی کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ
حضرت ابو بکر نے ظلم کیا بی بی فاطمہ پر، اور ان کو جو ان کا حق تھا باغ فدق کا وہ ان کو نہیں دیا، لہٰذا وہ ظالم ہوئے، اور کوئی ظالم جو ہے خلیفہ اسلام، خلیفہ رسول نہیں بن سکتا۔ تو یہ شیعہ کا چیلنج ہے۔ تو شیعہ کے اس چیلنج کے جواب میں آصف جلالی صاحب نے اپنا بیان کیا۔ تو وہ بات تو ٹھیک ہے، آپ شیعہ کا جواب دیجئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جواب میں اور اپنے جوش خطابت میں جو الفاظ استعمال کیے اور جو لاجک بعد میں وضاحت میں یہ دی، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابوبکر غاصب یا ظالم نہیں تھے، اس لیے کہ دیکھا جائے تو اصل میں اور شیعہ کا یہ بھی کلیم ہے کہ کیونکہ اہل بیت اور بی بی فاطمہ معصوم ہیں آیت تطہیر کی روشنی میں، لہٰذا وہ معصوم ہیں اور انہوں نے حق پر، اور وہ رسول اللہ کے جسم کا حصہ ہیں، انہوں نے جو طلب کیا وہ حق کیا، اور کیونکہ انہوں نے حق طلب کیا اور ان کے حق کو ابو بکر نے نہیں دیا، لہٰذا ابو بکر خطا پر ہیں اور ابو بکر ظالم ہیں کیونکہ انہوں نے ایک معصوم کا حق نہیں دیا۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو یہ شیعہ کی لاجک اس طریقے سے ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ حضرت ابو بکر کو برا بھلا بولتے، جو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے جواب میں یہ آصف جلالی صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کے موقف کو بیان کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، کلیریفائی کرتے ہوئے بی بی فاطمہ کو اپنے بیان کا وکٹم بنا دیا، ان کو ٹارگٹ کر کے کہا کہ نہیں، وہ معصوم تو نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ دلیل بیان کی انہوں نے، وہ امکان خطا، یہ ساری بحث لے کے آئی، آخر میں یہ کہہ دیا کہ وہ جس وقت وہ ان سے طلب کر رہی تھی وہ زمین کا حصہ فدق کا، اس ٹائم پہ وہ ڈیوریشن میں وہ خطا پر تھی۔ یہ جو ہے بڑا کنٹروورشل سٹیٹمنٹ ہے، اس لیے کہ یہ بی بی فاطمہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور اصل بات تو یہ ہے کہ ایک تو غلط سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ جو حجت لے کے آ رہے ہیں، دلیل لے کے آ رہے ہیں، وہ دلیل بھی بیس لیس ہے، انکریکٹ ہے، فلاڈ ہے، اس دلیل میں بہت بڑی فیلسی ہے، ان ایکسپٹیبل ہے، سمجھے آپ؟ تو اس وجہ سے اس کو بتایا گیا، اس کے اوپر اتنا اپرور ہوا ہے، اور جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی وہ اسی کی وضاحت میں تھی۔ جی جزاک اللہ خیر سے، تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی 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 ضرور۔ اچھا، اور کسی کو سوال؟ اور جو باتیں میں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں عرض کی ہے، جو مولائی ہیں، ہم سب مولائی ہیں، لیکن اس جذبات میں آ کر کھل کے آ گئے، دیکھو آج بریلوی یہ خارجی ہو گئے ہیں، یہ فلاں ہو گئے ہیں، دیکھیے ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کو اور مزید ٹکڑوں میں نہیں بانٹ سکتے، اختلاف رائے رہی ہے، ہمیشہ رہے گی، لیکن یاد رکھیے، اور الحمدللہ یہ بہترین مثال ہے آج کا جو موقع ہے، جو معاملہ چل رہا ہے ہندوستان پاکستان میں، کہ جمہور ایک جگہ جمع ہو گئی ہے، تو یہ بات پتہ ہو چل گئی ہے کہ اتفاق تو کبھی نہیں کرے گی باطل پر امت محمدی۔ ہاں، مائنورٹی اوپینین یہاں وہاں تو ہو سکتی ہے، سرکار کے زمانے سے ڈفرینسز آف اوپینینز چلتی آ رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو کی طرف نشاندہی کریں، بریلوی ہو یا کوئی اور ہو، وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ ارے ہم دیوبندیوں کو، سلفیوں کو ہم کافر نہیں بولنا بولتے، وہ سب مسلمان ہیں، سمجھے آپ؟ بدعقیدہ ہیں، ہم ان سے علم نہیں سیکھیں گے، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، سمجھے آپ؟ تعلق نہیں، لیکن ان کو ہم مسلمان تو سمجھیں گے، اللہ ماشاء اللہ جو کفریہ کلمات کرے، لیکن یہ تو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں۔ اگر ان کے پاس کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی فکر سے یا شیعہ کے رد میں ہی صحیح، اگر وہ لوگ کچھ ایسی باتیں کر دے رہے ہیں، تب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سارے کے سارے بریلویوں کو، سارے کے سارے دعوت اسلامیوں کو، یا سارے کے سارے مولویوں کو آپ ایک کچہری میں لا کے کھڑا کر دیں اور ان سب کو آپ بول دی یہ خارجی ناصبی ہیں۔ اللہ، بچیں گے کتنے؟ ہیں بچیں گے کتنے؟ پھر کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ہمیں تو اتحاد کی طرف لے آنا ہے، سمجھے؟ اور یہ جو نازک معاملے، ہاں یہ غلطی پر ہیں کہ یہ جو سوئے ہوئے معاملات تھے، ان کو انہوں نے دوبارہ ایک سوئے ہوئے فتنے تھے۔ جو مشاجرات صحابہ ہیں، شروع سے ایک ہی عقیدہ ہے ہمارے پاس، ایک ہی تعلیم ہے کہ آپ صحابہ کے مابین جو معاملات ہوئے ہیں ان کو من و عن سناؤ اور اس کو وہیں پر رکھ دو، اس کے اوپر ٹپنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے اوپر مزید جو ہے آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس طریقے سے بحث کیے کہ اس میں خود اہل بیت اطہار کے مقام کو مجروح کیا، یہ تو پھر بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو بہرحال
ہمیں یہ احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اس معاملے کو سمجھنا ضروری ہے, اس کی وضاحت کو کرنا اور سمجھنا ضروری ہے, اور اس میں جو بیان بازی ہو رہی ہے اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. نہ ہمیں یہ ایکسٹریم پکڑنی ہے نہ وہ ایکسٹریم پکڑنی, اعتدال کے ساتھ کام کرنا ہے, اور اعتدال کے ساتھ ہی ہم جو ہے حق پر رہیں گے. کہ کیا خوب کہا کہ خیر الامور اوسطها, سارے معاملات میں جو سب سے بہترین راستہ ہے وہ متوسط راستہ ہے, ماڈریشن کا راستہ ہے, یہی حق کا راستہ ہے. اور یہی تعلیم ہمیں صوفیان کرام سے ملتی ہے, علماء کرام سے ملتی ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. جی حضرت فرمائیے. وعلیکم السلام. جی میرا معروضہ یہ تھا کہ جامع نظامیہ حیدرآباد دکن کے کچھ اس سلسلے میں کچھ خیالات یا کچھ فتویٰ. جامع نظامیہ سے تو ابھی میں واقف نہیں ہوں کہ وہاں سے کوئی بیان یا فتویٰ آیا ہوا ہو, لیکن علماء دکن نے یقیناً اس پر کافی بیانات دیے ہیں اور جاری ہیں, اور اپنے غم غصہ کا وہ بھی اظہار کر رہے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, ان پر واجب ہے, خصوصاً مشائخ اعظام, سادات کرام, علماء کرام اس پر. لیکن بس بات یہی ہے کہ ہمیں ایسے مبلغین چاہیے جو معاملے کو بلیک اینڈ وائٹ کر کے صحیح طور پر اس کو وضاحت کریں, سمجھائیں, اور اس میں ہمارے جذبات کا استحصال نہ کریں. یہ ضروری ہے تاکہ ہم آپس میں لڑائی جھگڑے اور فتنوں کا شکار نہ بنے. جی شکریہ, جزاک اللہ. بارک اللہ فیک.